بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو یہ کلمات پڑھے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ محترم ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصہ میں نازل فرمائی۔ یہ کلام پاک ایک ہی مرتبہ نازل نہیں ہوا بلکہ 23 سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جن و انس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا کہ جن کی تلاوت، ان کا ورد اور وظائف کر کے انسان اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے، اور اس کلام میں موجود مختلف صورتوں، آیات اور حوالہ جات سے اپنی مشکلات اور تنگ دستیوں کو دور کرنے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے وظیفہ اور ذکر کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے، اس لیے انسان سکون قلب کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادات اور کلام پاک کی تلاوت کر کے خود کو تر و تازہ اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین، جنات اور مختلف قسم کی دیگر مخلوقات سے محفوظ رہنے کے لیے بھی مختلف صورتوں اور آیات کا حوالہ دیا، حتیٰ کہ انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کرائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد و یکتا جان کر، اسی کو قادر مان کر اس کی عبادت کرتے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیات کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی اس صورت کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے، اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے، اس کی مشکلات ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے، آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ کلام اللہ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لے۔ یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، غیر مخلوق۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح غیر مخلوق ہے۔ گو ہم اس صفت کی حقیقت نہیں جانتے اور نہ ہی اسے مخلوق کی طرح سمجھتے ہیں، بس اتنا جانتے ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ دو فرقے اس بارے میں گمراہ ہو گئے، ایک قدریہ معتزلہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر تاویلیں کرتا ہے، تاویل سے صفات کی تخفیف و انکار لازم آتا ہے جو انتہائی کفر ہے۔ دوسرا فرقہ مشبہ مجسمہ ہے، وہ اس صفت کو مخلوق کے مشابہ بتاتا ہے، یہ بھی پہلے سے کم گمراہ نہیں۔ مناسب یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن کریم اور حدیث رسول میں آئی ہیں، کھدیڑ نہ کی جائے، ان کے لفظی معنی معلوم کرنے کے بعد پھر کیفیت کی کھدیڑ نہ کی جائے۔ جب اصل حقیقت کا علم نہیں تو اسے مخلوق کے مشابہ قرار دینا کون سی دانش مندی ہے؟ یہ ازلی صفات کا اقرار ہے اور تعویل کا انکار زائد از ضرورت، یعنی قرآن مجید کا کوئی لفظ زائد نہیں بلکہ اس کے فوائد ہیں۔ یہ مختصر، جامع، تعمیری اور واقعیت پسندی کے ساتھ اپنے معانی و اہداف کو بیان کرتے ہیں۔ مثلاً طٰ، الف لام میم، عین سین قاف وغیرہ۔
انہیں ہم زائد نہیں کہتے مگر اس کے فوائد عرب بہتر جانتے ہیں کیونکہ ان کے خطبہ کے ہاں ان کی زبردست اہمیت ہے۔ ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ میں کچھ لوگ کہا کرتے کہ یہ الفاظ زائد اور بے فائدہ ہیں، جس پر انہوں نے فرمایا خذوا ہؤلاء وجنبئوہم فی حاش الحلقہ، انہیں پکڑو اور انہیں ہمارے حلقے سے الگ کر کے اس کے حاشیے میں بٹھا دو، اس لیے انہیں حشویہ کہا گیا۔ ظاہری معنی ہی مراد ہوگا، اس کے باطنی معنی لینے کی کوئی دلیل ہے اور نہ ہی ہم اس کے مکلف ہیں۔ ایسے دعوے دراصل قرآن کریم کو اپنے من پسند عقائد و نظریات میں ڈھالنے کی دعوت ہے، مگر جو معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتائے، صحابہ کرام نے جن پر عمل کیا، انہیں قابل اعتنا نہ سمجھا جائے۔ یہ کون سی قرآن دانی ہے؟ باطنیہ کہا کرتے قرآن کے الفاظ کا ظاہری مفہوم مراد نہیں لیا جا سکتا اور اس کے باطن کا مفہوم ہر کوئی نہیں جانتا، اسے صرف ہمارے باطنی ائمہ ہی جانتے ہیں۔ باطنی معنی میں اشاری معنی بھی آ جاتا ہے، مثلاً کوئی یہ کہے کہ اس الفاظ کے معنی و مفہوم کا مجھے اشارہ ہوا ہے، یہ اشارے اگر اللہ کے رسول کے کہے یا مراد کے مطابق ہوں تو درست، ورنہ یہ شیطانی اشارے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں انداز فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور امت کے اجماع سے جان چھڑانے اور اپنی الگ شریعت سازی کے مترادف ہیں۔ عاجز کر دینے والا، المعجز کا مطلب ہے عاجز کر دینے والا۔ قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ عرب فصحا ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے انسان اس جیسی کتاب پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہیں۔ اس میں غیب کی خبریں اور امم سابقہ کے حالات ہیں۔ زمان و مکان کی مناسبت سے معاشی اور معاشرتی ضرورت کو دیکھ کر اس میں محکم قانون سازی کی گئی ہے۔ عقل انسانی دنگ اور بے بس ہے کہ اس جیسی کوئی چیز مقابلے کے طور پر لا سکے۔ خود قرآن نے بنی نوع انسان کو متعدد بار یہ چیلنج دیا کہ وہ اس جیسی کوئی چیز لے آئیں، باوجود اس بات کے کہ یہ چیلنج ہمتوں کو ابھارنے والا اور مقابلے کے لیے آمادہ کرنے والا تھا۔ محرک بھی موجود تھا مگر پھر بھی وہ اس کے مقابلے سے عاجز رہے۔ مثلا ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنِّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرٌ، کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن سب جمع ہو کر اس قرآن کی مانند ایک کتاب لانا چاہیں تو نہ لا سکیں گے، خواہ وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں۔ اسی چیلنج کو ایک اور جگہ ذرا کمی کر کے ان الفاظ میں دہرایا گیا، ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین، کیا یہ کہتے ہیں کہ اسے رسول نے گھڑا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلانا چاہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ جب اس سے بھی عاجز رہے تو ایک آدھ چھوٹی صورت کا کہہ دیا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر اس چیز کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اللہ کے سوا اپنے تمام مددگار بلا لو اگر تم سچے ہو۔ اس چیلنج کا اولین مقصد یہی تھا کہ نبی امی جناب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت ثابت کی جا سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں معجزہ ہے، مگر امت کا امی ہونا امت کے حق میں معجزہ نہیں۔ قرآن مجید کو نازل ہوئے آج 1500 سال گزر گئے ہیں، یہ بھی اس کا معجزہ ہے جس نے افراد امت کا تعلق نہ صرف اللہ سے جوڑا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے بھی منسلک کر دیا۔ اس کے علاوہ بے شمار پہلو ایسے ہیں جو معجز ہیں جن کا ذکر ہم آگے کریں گے۔ نازل کیا گیا، المنزل کا مطلب ہے بتدریج نازل کردہ۔ قرآن یا کلام اللہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بذریعہ وحی اترا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، تورات، زبور، انجیل وغیرہ کلام الہی ہونے کے باوجود قرآن میں شامل نہیں کیونکہ وہ دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں۔ منزل کہنے سے یہ نکات بھی معلوم ہوئے کہ غیر اللہ یعنی کسی انسان، نبی، فرشتہ کا کلام اس میں شامل نہیں، خواہ وہ حدیث قدسی ہی کیوں نہ ہو۔ نیز قرآن مجید عربی میں ہے اور لفظ و معنی دونوں کا نام ہے، اس بنا پر احادیث قرآن میں شامل نہیں کیونکہ ان کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اگرچہ ان کے مضامین و مطالب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعہ وحی خفی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں۔ اسی طرح تفسیر قرآن بھی اس میں داخل نہیں، خواہ وہ عربی میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی عربی سے دوسری زبانوں میں قرآن مجید کا ترجمہ بھی قرآن نہیں اور نہ یہ ترجمہ قرآن میں شامل ہے۔
بذریعہ جبرائیل۔ قرآن مجید سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، کیونکہ وہی حفظ و یاداشت کا مرکز ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِاللِّسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، جسے روح الامین لے کر اترے ہیں۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے تاکہ آپ انداز کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ صاف واضح عربی زبان میں ہے۔ اس طرح قرآن کی عظمت ملائکہ اور اہل ایمان دونوں پر واضح کر دی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یقین ہو گیا کہ یہ شیطانی کلام نہیں بلکہ جبرائیل امین ہی اسے میرے پاس لائے ہیں، جو فرشتوں کے متاع ہیں۔ باقی قائمت القروبین، اہل المراتب المتقین جیسے فرشتے یا نون فرشتہ اور قلم فرشتہ سب اختراعات ہیں جو عوام کو قرآنی عقیدہ سے ہٹانے والی باتیں ہیں۔ لسان عربی۔ ابن فارس نے لکھا ہے خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تعالیٰ نے بیان کو دیگر مخلوقات مثلا شمس و قمر، نجوم و شجر کے ذکر سے قبل بیان کی، جس کا سکھا دینا بہت بڑی عنایت ربانی ہے۔ دوسرے اس سے محروم ہیں۔ پھر یہ بیان عربی زبان میں ہے کیونکہ دیگر زبانوں میں یہ وسعت نہیں، اسی بنا پر عربی زبان کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ باقی وحی کا کسی زبان میں اترنا بڑا مسئلہ نہیں۔ اگر وحی عبرانی یا سریانی زبان میں اتر سکتی ہے تو خالص عربی میں کیوں نہیں؟ لسان عربی سے مراد یہ نہیں کہ قرآن مجید سابقہ الہامی کتابوں کے مثل ایک کتاب ہے، بلکہ بنیادی طور پر دوسری کتب کے مقابلے میں قرآن مجید کو اپنا منفرد مقام حاصل ہے۔ کتابی شکل۔ المکتوب کا مطلب ہے لکھا ہوا، اور المصاحف جمع ہے مصحف کی، یعنی یہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ نیز آیات کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے لکھوا لیتے، مگر کتابت سے پہلے بھی یہ قرآن کہلاتا تھا۔ معلوم ہوا کہ قرآن محض زبانی الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ کتابی شکل میں بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی پھیلے ہوئے صفحات میں۔ اس کی قرأت عبادت ہے، یعنی اس کتاب کی تلاوت کو عبادت کا درجہ حاصل ہے تاکہ مومن رب کی قربت حاصل کرے۔ اسے اقامت الصلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کے ساتھ رکھا گیا ہے، اور اس پر نہ ضائع ہونے والی تجارت کی بشارت دی گئی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارت یوں ارشاد فرمائی، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو ناظرین، جس سورت کی آیات ہیں اس سورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ آیات ہیں پارہ نمبر 25 سورۃ الجاسیہ کی آخری 2 آیات ہیں، جن کو پڑھنے سے 1 لاکھ حج اور 10,000 قرآن پاک کے برابر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ سورۃ جاسیہ قرآن کی 25ویں پارے میں واقع 45ویں سورت ہے جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاسیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امتوں کے گھٹنے کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامہ دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاسیہ رکھا گیا ہے۔ حقانیت قرآن، وحدانیت خداوند اور منحرف عقائد پر مصر افراد کو تہدید، مومنین کو کفار کو بخشنے کی دعوت اور قیامت کے مختلف مناظر کی تصویر کشی اس سورہ میں بیان ہوئی ہے۔ سورت کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ اس کی تلاوت کرنے والے کے عیوب کی خدا پردہ پوشی کرے گا اور اسے پریشانی اور حساب و کتاب کے وقت آرام و سکون نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتا ہے کہ اس قرآن کریم کو اس نے اپنے بندے اور اپنے سچے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی بڑی عزت والا ہے جو کبھی کم نہ ہوگی، اور ایسی زبردست حکمت والا ہے
جس کا کوئی قول کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ پھر ارشاد فرماتا ہے کہ آسمان و زمین وغیرہ تمام چیزیں اس نے عبث اور باطل پیدا نہیں کی بلکہ سراسر حق کے ساتھ اور بہترین تدبیر کے ساتھ بنائی ہیں، اور ان سب کے لیے وقت مقرر ہے جو نہ گھٹے نہ بڑھے۔ اس رسول سے، اس کتاب سے اور اللہ کے ڈراوے کی اور نشانیوں سے جو بدباطن لوگ بے پرواہی اور لاابالی کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ انہوں نے کس قدر خود اپنا ہی نقصان کیا۔ پھر فرماتا ہے ذرا ان مشرکین سے پوچھو تو کہ اللہ کے سوا جن کا نام تم پوجتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو اور جن کی عبادت کرتے ہو، ذرا مجھے بھی ان کی طاقت قدرت دکھاؤ۔ بتاؤ تو زمین کے کس ٹکڑے کو خود انہوں نے بنایا ہے، یا ثابت تو کرو کہ آسمانوں میں ان کی شرکت کتنی ہے اور کہاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمان ہوں یا زمینیں ہوں یا اور چیزیں ہوں، ان سب کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، بجز اس کے کسی کو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ تمام ملک کا مالک وہی ہے، وہ ہر چیز پر کامل تصرف اور قبضہ رکھنے والا ہے۔ تم اس کے سوا دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کیوں اس کے سوا دوسروں کو اپنی مصیبتوں میں پکارتے ہو؟ تمہیں یہ تعلیم کس نے دی؟ کس نے یہ شرک تمہیں سکھایا؟ دراصل کسی بھلے اور سمجھدار شخص کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی، نہ اللہ نے یہ تعلیم دی ہے۔ اگر تم اللہ کے سوا اوروں کی پوجا پر کوئی آسمانی دلیل رکھتے ہو تو اچھا اس کتاب کو تو جانے دو اور کوئی آسمانی صحیفہ ہی پیش کر دو، اچھا نہ صحیح اپنے مسلک پر کوئی دلیل علم ہی قائم کرو۔ لیکن یہ تو جب ہو سکتا ہے کہ تمہارا یہ فعل صحیح بھی ہو، اس باطل فعل پر نہ تو تم کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو اور نہ عقلی ایک کرت میں او عصرۃ من علم، یعنی کوئی صحیح علم کی نقل اگلوں سے ہی پیش کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی کو پیش کرو جو علم کی نقل کرے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں اس امر کی کوئی بھی دلیل لے آؤ، مسند احمد میں ہے، اس سے مراد علمی تحریر ہے۔ راوی کہتے ہیں میرا تو یہ خیال ہے یہ حدیث مرفوع ہے۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد بقیہ علم ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی مخفی دلیل کو ہی پیش کر دو۔ ان اور بزرگوں سے بھی یہ منقول ہے کہ مراد اس سے اگلی تحریریں ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی خاص علم اور یہ سب اقوال قریب قریب ہم معنی ہیں، مراد وہی ہے جو ہم نے شروع میں بیان کر دی۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ اب ان کی بدعمالیوں کی سزا ان کے سامنے آ گئی، اپنی آنکھوں اپنے کرتوت کا بدلہ دیکھ چکے، اور جس عذاب و سزا کا انکار کرتے تھے، جسے مذاق میں اڑاتے تھے، جس کا ہونا ناممکن سمجھ رہے تھے، ان عذابوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں ہر قسم کی بھلائی سے مایوس کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ ہم تمہارے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسے کوئی کسی کو بھول جاتا ہے، یعنی جہنم میں جھونک کر پھر تمہیں کبھی اچھائی سے یاد بھی نہ کریں گے۔ یہ بدلہ ہے اس کا کہ تم اس دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے، اس کے لیے تم نے کوئی عمل نہ کیا کیونکہ تم اس کے آنے کی صداقت کے قائل ہی نہ تھے۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور کوئی نہیں جو تمہاری کسی قسم کی مدد کر سکے۔ صحیح حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے قیامت کے دن فرمائے گا کیا میں نے تجھے بال بچے نہیں دیے تھے؟ کیا میں نے تجھ پر دنیا میں انعام و اکرام نازل نہیں فرمائے تھے؟ کیا میں نے تیرے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کو مطیع اور فرما بردار نہیں کیا تھا اور تجھے چھوڑ دیا تھا کہ سرور و خوشی کے ساتھ اپنے مکانات اور حویلیوں میں آزادی کی زندگی بسر کرے؟ یہ جواب دے گا کہ میرے پروردگار یہ سب سچ ہے، بے شک تیرے یہ تمام احسانات مجھ پر تھے۔ پس اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تجھے اس طرح بھلا دوں گا جس طرح تو مجھے بھول گیا تھا۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ سزائیں تمہیں اس لیے دی گئی ہیں کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا خوب مذاق اڑایا تھا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تم اسی پر مطمئن تھے اور اس قدر تم نے بے فکری برتی کہ آخر آج نقصان اور خسارے میں پڑ گئے۔ آج تم دوزخ سے نکالے نہ جاؤ گے اور نہ تم سے ہماری خفگی کے دور کرنے کی کوئی وجہ طلب کی جائے گی، یعنی اس عذاب سے تمہارا چھٹکارا بھی محال ہے اور اب میری رضامندی کا تمہیں حاصل ہونا بھی ناممکن ہے۔ جیسا کہ مومن بغیر عذاب و حساب کے جنت میں جائیں گے، ایسے ہی تم بے حساب عذاب کیے جاؤ گے اور تمہاری وجہ بے سود رہے گی۔ اپنے اس فیصلے کو جو مومنوں اور کافروں میں ہو گیا بیان فرما کر اب ارشاد فرماتا ہے کہ تمام حمد زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کل جہان کا پالن ہار ہے۔ اسی کو کبریائی یعنی سلطنت اور بڑائی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ بڑی عظمت اور بزرگی والا ہے، ہر چیز اس کے سامنے پست ہے، ہر ایک اس کا محتاج ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عظمت میرا تہ بند ہے اور کبریائی میری چادر ہے، جو شخص ان میں سے کسی کو بھی مجھ سے لینا چاہے گا میں اسے جہنم رسید کر دوں گا، یعنی بڑائی اور تکبر کرنے والا دوزخی ہے،
وہ عزیز ہے یعنی غالب ہے، جو کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہونے کا، کوئی نہیں جو اس پر روک ٹوک کر سکے، اس کے سامنے پڑھ سکے۔ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی قول کوئی فعل، اس کی شریعت کا کوئی مسئلہ، اس کی لکھی ہوئی تقدیر کا کوئی حرف حکمت سے خالی نہیں، نہ اس کے سوا کوئی مسجود۔ تو ناظرین چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی آیات اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں؟ تو جیسے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، یہ آیات بھی اس کی آخری 2 آیات ہیں۔ اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے توجہ سے سن لیجئے گا۔ ناظرین کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی 1 مرتبہ لازمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ الجاثیہ کی آخری 2 آیات پڑھنی ہیں کہ جس کے پڑھنے سے 1,00,000 حج کا ثواب اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں کوئی شک نہ رہتا ہے۔ تو آج کی آیات بھی سماعت فرما لیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْعَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ پس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ بہت ہی کمال کی آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے اور اس کی بڑائی بھی اور اس کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو شخص یہ آیات یاد کر لیتا ہے اور چاہے تو چلتے پھرتے بھی ان آیات کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اس کی تلاوت، اس کا ورد کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہیں، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔